مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، بس امام کی آمد ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے، بہت ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں جی۔ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنی تشیع مضبوط ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی کم سے کم امام بارگاہ والوں کو تو سائنس کی مخالفت کرنی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علم کے فروغ سے اگر کسی نظریے کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اہل بیت کا نظریہ ہے۔ آہستہ آہستہ ان پر باتیں روشن ہو رہی ہیں، مسائل واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خیر کثیر یعنی کوثر یعنی جناب زہرا۔ ہم جسے حکمت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں، ہم جسے نبوت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں، ہم اسے خیر کثیر دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو سیدہ دی، اللہ نے علی کو سیدہ دی جی۔ نبی کی زندگی کے 2 قیام اور 2 شہر ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ ہم ایک وقت میں 2 وطن اپنے رکھ سکتے ہیں۔ 2 وطن سے زیادہ ہمیں وطن رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا آبائی علاقہ حیدرآباد ہے اور اب آپ کراچی رہتے ہیں، آپ کا آبائی علاقہ مثال کے طور پر سکھر ہے اور آپ آج کراچی رہتے ہیں، تو ایک بندہ 2 وطن رکھ سکتا ہے۔ یعنی وہاں بھی جائے ایک دن کو تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا، اور یہاں بھی اگر ایک دن کو آئے تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اگر روزہ ہے، ماہ رمضان ہے تو۔ 3 وطن ایک آدمی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ضمناً میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا ہے، اگر ناگوار نہ گزرا ہو تو صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی۔ وہ ایک شخص 2 وطن کیوں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے 2 وطن تھے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ بھی سرکار کا وطن، ہم 3 وطن نہیں رکھ سکتے۔ جہاں پراپرٹی ہو، جہاں گھر بنا ہوا ہو، جہاں ہم 20 سال رہ کر آئے ہوں، یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ شرائط میں سے نہیں ہے کہ میں وہاں 40 سال رہا تھا تو اب وہ میرا وطن ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، یہ شرائط نہیں ہے۔ میرا وہاں مکان ہے، میرا وہاں مکان ہے، اللہ آپ کا ہر شہر میں مکان بنائے تو ساری دنیا تو آپ کا وطن نہیں ہوگی۔ تو آدمی کو 2 وطن طے کرنے ہوں گے، کیونکہ نبی کا ایک وطن مکہ اور نبی کا ایک وطن مدینہ۔ تو نبی کے امتیوں کے لیے تو نبی نے کہا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اسی قاعدے کے مطابق ہمیں بھی نماز، روزہ اور عبادات کو انجام دینی ہے جو قاعدہ نبی مکرم نے دیا۔ ادھر قرآن نے ہم سے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جو نبی دیں گے وہ ہمیں لینا ہے، جس سے روکیں گے اس سے باز رہنا ہے۔ تو اب یہاں ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ مکی زندگی میں، سرکار کی مکی زندگی میں نبی کی حمایت کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہ ہے۔ سرکار کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکی زندگی میں حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ دعوت ذوالعشیرہ نہیں، جب بابا نے یعنی سرکار کے دادا نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے اپنا پوتا کیا تھا، اس دن سے نبی کی حفاظت میں ہے حضرت ابو طالب۔ مکی زندگی سرکار کی آمد سے لے کر اور سرکار کی ہجرت تک، مکی زندگی میں سرکار نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا اور چچا نے اپنے بھتیجے کا حفاظت کا انتظام کیا۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو نبی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ مکے میں حضرت ابو طالب نبی کی حفاظت کا انتظام، مدینے میں فاطمہ زہرا نبی کی حفاظت کا اہتمام۔ میں اگر لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا، ایک سسر ہے ایک بہو ہے۔ میں اگر لفظوں کو اور بہتر کر لوں، یہ بہو نہیں ہے، ابو طالب کی ہو بہو ہے۔ جو کردار مکے میں حضرت ابو طالب کا ہے،
وہی کردار مدینے میں جناب زہرا کا ہے، اور نبی کی رحلت کے بعد وہ ہے نبوت کی حفاظت۔ وہاں حکمت سے مراد نبوت، وہ ہے نبوت کی حفاظت، اور یہاں حکمت سے مراد امامت۔ تو سرکار جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اب روشن ہو جانا چاہیے، جیسے نبوت کی حفاظت میں سیدہ رہیں، ایسے ہی دروازے پہ جانا یہ امامت کی حفاظت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔